الأذان. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن في حديث مالك النداء فقولوا مثل ما يقول في حديث مالك ما يقول المؤذن. باب ما يستحب للرجل أن يقوله إذا سمع الآذان. وبه قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن وفي حديث مالك النداء فقولوا مثل ما يقول. یہاں یہ ایک مشہور بات کی جاتی ہے کہ مؤذن جو اذان دیتا ہے، اب اس سے بھی پہلے ایک بات ہے، وہ یہ بات ہے کیا ہے جو مؤذن اذان دیتا ہے تو اذان دینے کا جواب وہ خود دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. اس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی اذان دے رہا ہے تو دوسرا آدمی اذان کا جواب دیتا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا. لیکن جو آدمی اذان دیتا ہے آیا وہ اپنے اذان کے جو کلمات ہیں اس کا جواب خود دے سکتا ہے یا خود نہیں دے سکتا؟ تو اس میں اس آدمی کے لیے ایک سہولت ہے کہ جو آدمی اذان دیتا ہے تو وہ ایک داعی ہے اور جواب اذان دینے والے کے اوپر نہیں ہے بلکہ اذان کا جواب دینا سننے والے کے اوپر ہے. تو اذان دینے والا صرف اذان دیتا رہے اور جو سننے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کا جواب دیتے رہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ آیا جو مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کا جواب دینا اسی کلمات سے جو اذان کے ہے یا اس سے ہٹ کے ہے؟ اہل ظواہر اور ائمہ ثلاثہ کا ایک مذہب ہے، یعنی ائمہ ثلاثہ کے یہاں دو رائے ہیں، دو رائےوں میں سے ایک رائے ائمہ ثلاثہ کا اہل ظواہر کے ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح مؤذن نے الفاظ ادا کیے ہو بہو بعین ہی انہی الفاظوں کا جواب انہی الفاظوں کے ساتھ دیا جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ائمہ ثلاثہ اہل ظواہر کی دلیل جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ارشاد فرما رہے تھے اذا سمعتم المؤذن وفی حدیث مالک النداء، کہ جب تم مؤذن سے اذان سنو تو فقولوا مثل ما یقول، اس طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، یعنی آپ الفاظ کو تبدیل مت کرو. تو فقولوا مثل ما یقول المؤذن، اذان کا جواب اسی طرح دے جس طرح کی اذان کے کلمات ہیں. ائمہ ثلاثہ اور اہل ظواہر کا یہ مذہب ہے. ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ اکبر سے لے کے لا الہ تک جو الفاظ ہے وہ سارے کے سارے ذکر اور اذکار کے اوپر مشتمل ہے. تو اگر کوئی آدمی اذان کے اس طرح کے کلمات کا جواب دیتا ہے تو وہ بطور ذکر کے دیتا ہے، یہ تو صحیح ہے. لیکن یہ کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ جو دو الفاظ ہیں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، یہ ذکر نہیں ہے، لہذا اس کا جواب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے ساتھ نہیں دیں گے بلکہ اس کا جواب لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اذان کے اندر کہہ دی نا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو دوسرا آدمی بھی کہے کہ آؤ نماز کی طرف، تو ایک عجیب سی بات ہے. اگر آپ یہ کہیں حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور جو جواب دینے والا ہے وہ بھی آپ کو یہ کہے حی علی الفلاح، آؤ کس کی طرف؟ کامیابی کی طرف، تو ایک عجیب سی بات ہے، سمجھ میں نہیں آتی.
تو حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کا جواب لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ دینا چاہیے۔ امام صاحب اور ائمہ ثلاثہ کی دوسری رائے وہ یہ ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے علاوہ، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے علاوہ اذان کے تمام کلمات کا جواب اذان کے الفاظ میں ہی ادا کرنا چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں کہے۔ اور امام ابو حنیفہ اور ائمہ ثلاثہ کی دوسری رائے کے مطابق ان حضرات کی دلیل حضرت خبیب ابن عبد الرحمن عن حفص ابن عاصم عن ابیہ عن جدہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقال احدکم اللہ اکبر اللہ اکبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله فقال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمد رسول الله فقال اشهد ان محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر فقال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله فقال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنة۔ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا بھی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہ یہ ذکر نہیں ہے، اور اس کو ذکر بنانے کے لیے آپ اس طرح کے الفاظ کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے۔ ایک آدمی نماز کے لیے آئے، ایک آدمی کامیابی کے لیے آئے، تو وہ اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کی توفیق کا سوال اور اللہ کی توفیق کا مانگنا وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے اندر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی آدمی آذان دیتا ہے تو آذان کا جواب آذان ہی کی طرح دے، لیکن حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح ذکر اذکار نہیں ہے، لہذا اس کا جواب لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ دینا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟